ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذکر اللہ السلام علیک یا حبل اللہ السلام علیک یا صبغۃ اللہ السلام علیک یا سیف اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمۃ للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ مصطفیٰ و علی، حسن و حسین و فاطمہ مصطفیٰ و علی۔ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت احمد پہ لاکھوں سلام۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمایا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما علم اللہ وزینۃ ما علم اللہ وملء ما علم اللہ۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الذی هو ابہی من الشمس والقمر وصلی وسلم علی سیدنا محمد عدد حسنات ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین وعلی آلہ وصحبہ عدد نبات الارض واوراق الاشجار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے جمعہ گفتگو ماہ محرم الحرام کے پیش نظر اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت سے متعلق ہوئی تھی۔ ابھی مزید گفتگو باقی تھی، وقت ہونے کی بنیاد پہ ہم نے خطاب نہ تمام کیے بغیر ہی نماز جمعہ ادا کی تھی۔ اب آج ہم اسی خطاب کو انشاءاللہ تعالی مکمل سماعت کریں گے۔ تو میں نے قرآن شریف سے آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے
یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر کے انہیں پاک سے پاک کر دے، یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کے کتب میں احادیث شریفہ موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک میں، مولا علی شیر خدا آئے تو ان کو چادر میں لے لیا، سیدہ فاطمہ آئی تو چادر میں لے لیا، حسن و حسین آئے تو چادر میں لے لیا، اور چادر ان کے سروں پر ڈال کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا رب العالمین، یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی محبت کر۔ اور ایک حدیث پاک میں کیا ہے، یہ چادر اڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ سے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ میرے اہل بیت ہے، انہیں پاک سے پاک کر دے، بول کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو اب یہاں یہ بات گوشے گزار کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی ہو، دنیا میں ہمارے پاس بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تو ہم بھی رشتہ داریاں رکھتے ہیں، ہم بھی رشتہ داریوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ سسر کی داماد سے محبت ہوتی ہے، داماد کتنا بھی سسر کو خسر کو پیارا ہو، مگر آج تک روئے زمین پہ کبھی یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ملا ہے، نہ مل رہا ہے، نہ مل سکے گا کہ خسر جو ہے چادر میں اپنے داماد کو جو ہے لے کر اللہ سے دعا کر رہے ہوں۔ یہ انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے محبت کا اپنایا، سیدہ فاطمہ کے لیے محبت کا اپنایا، امام حسن امام حسین کے لیے محبت کا اپنایا۔ ان کی محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ان کو اپنے چادر میں لے لیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے لپٹا لیا، ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مولا علی شیر خدا کو آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا، 5 برس کی عمر میں سرکار نے اپنے چاچا سے مانگ کر اپنے گود لے لیا اور اپنے گھر میں پرورش فرمائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مولا علی شیر خدا کو سرکار نے اپنا تھوک مبارک منہ میں ڈالا اور اپنے لعاب دہن سے ان کو فیضیاب کیا، مستفید کیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا، علی تو حسن و حسین میرے 2 بیٹوں کا باپ ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ایسے نہیں فرمایا وہ جو حسن و حسین ہے تیرے بیٹے ہیں، کیا فرمایا سرکار نے؟ اے علی، وہ حسن و حسین جو ہے نا وہ میرے 2 بیٹے ہیں، اور اللہ نے تجھے ان کا باپ بنایا ہے، یہ تیری شان اور فضیلت ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ کیا مطلب؟ تو مجھ سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ علی، ساری کائنات میرے نور سے بنائی گئی، اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے تخلیق فرمایا، اور تو بھی کیا ہے؟ مجھ سے بنایا گیا ہے، اور میں تجھ سے ہوں کا مطلب کیا ہے؟ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کر کے میری نسل جاری نہیں رکھی، میری اولاد، میرے جو 2 بیٹے ہیں اللہ نے تیرے اور فاطمہ کے ذریعے پیدا فرمائے ہیں۔ تو میری نسل، ہر باپ کی نسل میں فرق ہے، ہر باپ کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، مگر میری نسل سیدہ فاطمہ کے ذریعے چلے گی، اے علی تیرے ذریعے چلے گی۔ اس اعتبار سے علی، میں تجھ سے ہوں، میرا خاندان تجھ سے ہے، میرا نسب جو چلے گا، میرا کیا ہے؟ میری اولاد جو چلے گی وہ تجھ ہی سے چلے گی، اس لحاظ سے علی میں تجھ سے ہوں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وضاحت ہے اس حدیث پاک کی، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور جہاں یہاں مولا علی شیر خدا کی شان میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، سیدہ فاطمہ تو سرکار کا خون ہے، سیدہ فاطمہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ تو میرا خون ہے، آلریڈی ان کے رگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاطمۃ
بضعۃ منی فرمایا، اے فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں سیدۃ نساء العالمین، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تجھے تمام عالموں کی عورتوں کا اللہ نے سید بنا دیا ہے، اسی لیے ان کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے۔ حضور نے حدیث پاک میں فرمایا سیدۃ نساء المؤمنین، اے میری بیٹی فاطمہ تمام مومن عورتوں کی تجھے سید بنا دیا گیا ہے، سردار بنا دیا گیا ہے۔ پھر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ تجھے جنتی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بھی سردار ہوں گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی سردار ہوں گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے سرکار کی ازواج مطہرات امہات المومنین کی بھی سردار ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات حدیث پاک میں فرمائی، خدائے پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے نبی کے بیویوں کی شان یہ بیان فرمائی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم سن لو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، مقام و مرتبے میں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، رہن سہن میں تمہارا رہن سہن اور عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تم اخلاق میں ان جیسی نہیں ہو، پاکیزگی طہارت میں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم امام الانبیاء کی ازواج ہو۔ یہ شان اللہ نے قرآن میں سنائی رسول پاک کی ازواج مطہرات کی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم وازواجہم امہاتہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور جو نبی کے بیویاں ہیں وہ سارے امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اس میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں کی بادشاہ ہیں، سیدہ ہیں، ملکہ ہیں، اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، مگر کچھ عورتیں وہ ہیں جو سرکار کے نکاح میں ہیں ان کی سردار نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی سیدہ فاطمہ کی مائیں ہیں، جنت میں بھی سیدہ فاطمہ کی مائیں ہی رہیں گی۔ بات گوشے گزار ہوئی؟ تو یہ کہہ دینا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کی بھی سردار ہیں، یہ جہالت ہے، یہ غلو ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے اللہ نے جو مقام دیا ہے اس سے بڑھا دینا ہے، اس کو غلو کہتے ہیں، اور یہ محبت گمراہی ہے، یہ محبت گمراہی ہے۔ صحیح محبت کیا ہے؟ یہ ہے جتنا مقام اور مرتبہ اللہ رسول نے دیا ہے اتنا علی کو مانا کرو، اتنا فاطمہ کو مانا کرو، اتنا ہی حسن کو مانا کرو، اتنا ہی حسین کو مانا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے لیے شان یہ ہے، تیرے مقام و مرتبے کی کیا ہے رفعت اور بلندی یہ ہے، محشر کا میدان جب قائم ہوگا تو میں براق پر بیٹھ کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور اے میری بیٹی فاطمہ تو جب اٹھائی جائے گی میری اونٹنی پر تجھے بٹھایا جائے گا، عذبہ اونٹنی پر بٹھایا جائے گا، اور سارے اہل محشر کے میدان میں سارے مرد جو حاضر ہوں گے عورتوں کے ساتھ، وہ سارے مردوں کو حکم ہوگا اے تمام اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، سارے مرد اپنی نظریں نیچی کر لیں گے، اور سیدہ فاطمہ سرکار کی اونٹنی عذبہ پر بیٹھ کر جنت کی طرف جائیں گی۔ یہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو رلایا اس نے مجھے ناراض کر دیا، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے،
اور آپ کا شان، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کا مقام و مرتبہ سیدہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ امی جان آپ بتائیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتی کیسے تھیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر میں، سارے گھر والوں میں سب سے زیادہ اگر رسول اللہ کے جو مشابہ تھی صورت میں وہ سیدہ فاطمہ تھی، سیرت میں اگر کوئی مشابہ تھا سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ اگر وہ چلتی تو یوں لگتا سرکار چل رہے ہیں، وہ بولتی تو یوں لگتا سرکار بول رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتی تو یوں لگتا سرکار حرکت دے رہے ہیں، وہ بیٹھتی تو یوں لگتا سرکار بیٹھ رہے ہیں۔ یہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ پوچھا گیا اے امی جان بتائیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ عورتوں میں کس سے محبت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار عورتوں میں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے وقت وصال بی بی فاطمہ کو طلب فرمایا، ان سے کچھ جو ہے رازدارانہ گفتگو کی۔ سیدہ فاطمہ غمگین ہو گئی، آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، رونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، پھر کچھ سرگوشی فرمائی، کچھ گفتگو فرمائی، پھر وہ ہنسنے لگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے بیٹی فاطمہ وہ سرکار نے کیا تم سے گفتگو فرمائی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات میرے پاس امانت ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ بولے سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے تو بولے اس میں شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اے فاطمہ وہ راز کیا ہے ذرا بتا دو، آپ روئی کیوں تھی، مسکرائی کیوں تھی؟ کوئی ایک ہی گفتگو میں جو ہے نا روتا بھی ہے مسکراتا بھی ہے کیا؟ بولے آپ روئی بھی مسکرائی بھی۔ تو آپ نے عرض کیا امی جان بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر میرے کان میں سرگوشی یہ فرمائی اے میری بیٹی فاطمہ اب میرے انتقال کا وقت مجھے قریب لگتا ہے، میں اب رخصت ہونے والا ہوں، تو سرکار کی جدائی ہونے والی ہے بول کے میں رو دی۔ بولے پھر حضور نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ اور اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے انتقال کر کے مجھ سے آ ملے گی؟ اس بات پر میں مسکرائی۔ بولے سیدہ فاطمہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداں تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم راز تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے عبادتوں زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا، کسی نامحرم شخص نے کبھی آپ کو عمر بھر میں نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادتوں کا یہ عالم تھا، رات رات بھر کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم کر دیتی تھی۔ آپ سجدے میں سر رکھتی تو خالی پوری رات ایک سجدے میں ختم کر دیتی، اور سحر کا وقت ہو جاتا تو آپ اللہ سے عرض کرتی مولا رات تو نے کتنی چھوٹی بنائی، فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ نہ کر سکی، کم از کم ایک رات تو ایسی بنا دے کہ فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ کر لے۔ یہ اللہ کی ایسی محبوب بندی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی راتیں عبادات خدا میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں گزر جاتی، اور ہر جمعہ آپ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، خاص طور پر جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک عبادت خدا میں مشغول رہتی، اور روزانہ بھی عبادت خدا میں عصر سے مغرب تک مشغول رہتی، اور دیگر آپ کی عبادات کا یہ عالم تھا۔ آپ کی ساری زندگی میں کبھی ایک نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیض و نفاس کی گندگیوں سے پاک کر دیا تھا۔ ادھر امام حسن پیدا ہوئے اور یہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، تولد ہوتے ہی آپ کو نفاس نہیں آتا، آپ فوراً نماز جو ہے نا ادا فرماتی، آپ کو ساری عمر حیض نہیں آیا، یہ گندگیوں سے اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ کو پاک کر دیا۔ یہ شان حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ بتائیں عورتوں میں تو سیدہ فاطمہ سرکار کو بہت عزیز تھی، تو مردوں میں کون محبوب تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، پھر ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں جن سے سرکار سب سے زیادہ محبت کرتے۔ آپ نے دیکھا بارہا علماء سے احادیث سنی ہے، بخاری مسلم صحیح ستہ میں احادیث بھری پڑی ہے، مناقب حسین مناقب حسن بنایا گیا ہے، مناقب اہل بیت باب بنائے گئے ہیں احادیث کی کتب کے اندر، وہ اٹھا کر دیکھیں، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسلم شریف، بخاری شریف، یہ سب بھری پڑی ہیں کتابیں، اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلے گا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سرکار کس قدر محبت فرماتے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو علی مرتضیٰ سے پوچھا سرکار نے، علی یہ بیٹے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حرب رکھا ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں، اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ دیکھیے آپ، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے تو ہم ڈیسائیڈ کرتے نام کیا رکھنا، وہاں اللہ نام رکھ رہا ہے، اور حضور کو خبر دی جا رہی، اے میرے حبیب آپ کے بیٹے حسن سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسن نہیں ہوا، اب جتنے حسن آئیں گے قیامت تک وہ آپ کے حسن کے بعد آئیں گے، آپ کے حسن کا صدقہ ہوں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کے بعد، دونوں بھائی 1 سال کے چھوٹے بڑے ہیں، امام حسین 1 سال کے بعد پیدا ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ انہوں نے عرض کیا حرب، یعنی جنگجو، لڑنے والا، کافروں سے جہاد کرنے والا، یہ نام رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حسین رکھا ہے، فرمایا سرکار نے، اور اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، اب جتنے حسین آئیں گے قیامت تک یہی حسین کے نام پر آئیں گے، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نام حضور نے رکھا ان دونوں کا، محبت اس طرح فرماتے سرکار، یہ دونوں کے رونے کی آواز آتی تو سرکار تڑپ جاتے اور آواز دیتے بیٹی فاطمہ ذرا حسن و حسین کو دیکھو، توجہ کرو ان کی طرف کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، فرمایا سرکار نے، ان کو رلایا مت کرو، فرمایا۔ ایک مرتبہ سرکار سفر کی حالت میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حسن و حسین بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت زیادہ رونے کی آوازیں آ رہی ہے، خیمے سے، ڈیرے سے، شامیانے سے رونے کی بہت آوازیں آ رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی ذرا جا کر تو دیکھو کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ پانی کی پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور پانی بالکل نہیں ہے کسی کے بھی پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے حسن کو لاؤ۔ امام حسن کو لایا گیا تو سرکار ان کے منہ میں اپنی زبان دے دیے، وہ امام حسن سرکار کی زبان مبارک کو چوس چوس کر خاموش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اس کو لے جاؤ، حسین کو لاؤ۔ امام حسین کو لایا گیا تو سرکار نے اپنی زبان اطہر ان کے منہ میں دے دی، اور وہ حضور کی زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ ان کی پیاس ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اب اسے لے جاؤ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت تھا حسن و حسین سے۔ ان دونوں کے عقیقہ کرنے کی بات آئی تو سرکار نے فرمایا ان دونوں کا عقیقہ میں کروں گا۔ ان کے کان میں اذان دینے کی بات آئی، رسول پاک نے خود ان کے کان میں اذان دی۔ ان کا نام رکھنے کی بات آئی، حضور نے خود نام رکھا، اور ان کے منہ میں جو ہے شہد چٹانے کی بات آئی تو سرکار نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 نواسے اور 2 صاحبزادے جب بڑے ہوئے، کچھ جو ہے رینگنے اور جو ہے نا کچھ ٹھہر کر چلنے لگنے کے قابل بنے تو رسول پاک خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے آ گئے ہیں دروازے میں مسجد کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ اٹھے، جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا آقا نے، اور تڑپ کر آقا علیہ السلام اتر آئے ممبر سے نیچے، اور دونوں نواسوں کو اٹھا لیا، دونوں صاحبزادوں کو اٹھا لیا اپنے گود میں بٹھا کر، ایک کو دائیں مانڈی پر اور ایک کو بائیں مانڈی پر بٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اظہار محبت فرمایا امام حسن امام حسین سے۔ ذرا تصور کیجئے، سرکار نماز کی حالت میں، امام ہے سرکار، سارے صحابہ مصلی، حضور سجدے کی حالت میں ہیں، نماز میں سجدے کی حالت میں، امام حسن آئے حضور کے پشت انور پر بیٹھ گئے۔ اب سرکار سجدے سے سری نہیں اٹھا رہے، اتنی دیر ہو گئی، صحابہ اکرام کو گمان ہونے لگا کہ سرکار کہیں انتقال تو نہیں فرما گئے، حضور کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ صحابہ اکرام سر اٹھا کے دیکھتے تھے سرکار کو، سر اٹھا کے دیکھے تو دیکھ رہا کہ امام حسن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔
اور سرکار اس وجہ سے سجدے سے سر نے اٹھا رہے تو وہ آگے بڑھے، ان کو جو ہے اتار کر سرکار کو اٹھنے کا موقع دیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ مت اتارو۔ جب امام حسن اپنی مرضی سے نیچے اترے تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ اظہار محبت ہے میرے آقا کا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ۔ سرکار ان دونوں کو پکڑ کر اپنے گود میں بٹھا کر ایسا سونگتے تھے جیسے کوئی عطر سونگ رہا ہو، جیسے کوئی پھول سونگتا ہے اپنے ناک کے قریب کر کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی اظہار محبت کرتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، کیا ہم کبھی ان کو پکڑ کے ایسا سونگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، سونگتے نہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے آقا علیہ السلام، اور فرماتے تھے ان کے جسموں کی خوشبو سے مجھے راحت ملتی ہے، فرماتے تھے آقا علیہ السلام، ان کے جسموں کی خوشبو سے میں راحت پاتا ہوں۔ یہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، امام حسن سر سے لے کر ناف تک، اور ایک روایت میں سر سے لے کر سینے تک بالکل سرکار کے مشابہ تھے۔ امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک بالکل سرکار کے مشابہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے الگ الگ کھڑے ہوتے تو حسن و حسین نظر آتے، ملا کے بٹھا دیے جاتے تو سرکار کا مکمل جلوہ نظر آتے۔ یہ احادیث شریفہ سنا رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اظہار محبت فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرتے کو اٹھا کر کرتے میں یہ دونوں کو چھپا لیتے تھے، اپنے جسم سے لپٹا لیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، امام حسن کو بلایا، حسن ادھر آؤ، امام حسین کو بلایا، حسین ادھر آؤ، دونوں کو قریب بلا کر ان کا کرتا اٹھا کے سینے کو چوما۔ کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ مروان، ملک بن مروان ایک شخص ہے جو منافق تھا، سمجھ لیجیے اس دور کا۔ اس بدبخت نے کیا کیا، کہا کہ اے ابو ہریرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن و حسین سے تم بہت زیادہ ہی محبت کرتے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا بدبخت تجھے کیا معلوم ان کی محبت کیا ہے، اللہ کے حبیب کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار ان کا کرتا اٹھا کر سینے کو چوما کرتے تھے، ان کے حلق کو چوما کرتے تھے، ان کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ میری کیا جرت کہ میں ان کے لبوں کو چوموں، آقا کی سنت ادا کرنے کے لیے ان کا کرتا اٹھا کے سینہ چومتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مولا علی شیر خدا سے اظہار محبت فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اے علی میری بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں، اللہ نے حکم دیا ہے، وہی آئی ہے، تیرا نکاح سیدہ فاطمہ میری صاحب زادی کے ساتھ کر دوں۔ حضور نے جب نکاح مقرر کر دیا، اب خطبہ ہونے والا ہے، عقد ہونے والا ہے، حضور نے فرمایا علی یہ عقد اور ولیمہ کے لیے اخراجات کیا ہیں، نوٹ کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بس زیرہ ہے، وہ لوہے کا جو ہے نا لباس ہوتا ہے جنگی، وہ ہے، بس اس کو بیچ کے اگر کچھ پیسے آئے تو وہ آپ کو لا کے دے سکتا ہوں بولے۔ حضور فرمایا جاؤ بیچ دو۔ بیچنے بازار میں نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے، وہ سامنے سے تشریف لائے اور راستے میں مل کے فرمایا کہ اے علی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو ہے شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ یہ بیچنی چھے نا پکا؟ ہاں بولے۔ تو کتنے میں بیچنا ہے؟ وہ بولے 4 درہم۔ 4 درہم علی کی زیرہ 4 درہم؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے غلام کو آواز دی ذرا ادھر تو آ، ذرا دیکھ پوٹلیوں میں کتنے پیسے ہیں۔ انہیں نکالا پوٹلیاں، حضرت بھی اپنے جیبوں میں سے نکالے، پورے گنے تو 4000 تھے۔ آپ نے فرمایا علی فی الوقت بس اتنے ہی ہے 4000، یہ زیرہ جو ہے مجھے بیچ دو 4000 دینار میں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا 4000 کی زیرہ نہیں ہوتی ہے، 4 روپیے کی زیرہ ہے، 4 درہم کی، اور آپ 4000 اتنی بڑی خبر، میری مرضی۔ یہ زیرہ بھی کوئی معمولی تھوڑے ہی ہے، علی کی زیرہ ہے بولے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی معمولی زیرہ تو نہیں ہے نا، یہ علی کی زیرہ ہے جس سے سرکار محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے۔ اے علی مجھے بھی تمہارے غلاموں میں نام لکھانا ہے، لہٰذا یہ جو ہے آپ کی جو زیرہ ہے مجھے 4000 درہم میں چاہیے۔ آپ نے ان کو بیچ دیا، وہ 4000 درہم لے لیے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ اے علی
یہ جو زیرہ مجھے دی ہے نا، یہ میری طرف سے آپ کی شادی میں گفٹ ہے، بولے میری طرف سے شادی میں آپ کے تحفہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مولا علی شیر خدا پر اس طرح جان نثار کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا پر جان نثار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا علی شیر خدا پر جان نثار کرتے تھے۔ محفل میں علی بیٹھے ہوتے تو ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ ابا حضور، میں دیکھتی ہوں پردے کے پیچھے سے آپ مولا علی شیر خدا کے چہرے کو زیادہ تکتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سرکار کو کرتے دیکھا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اظہار محبت عمر بن خطاب کا کیا تھا؟ علی مرتضیٰ شیر خدا دور ہوتے تو قریب بلا کر بٹھا لیتے اور چہرے کو تکتے۔ یہی بات حضرت عثمان بن عفان کی تھی، آپ کی مجلس میں مولا علی شیر خدا آتے تو قریب بٹھاتے اور ان کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ پوچھا گیا، وہی جواب دیا جو ابو بکر صدیق نے دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا۔ ذرا سوچیے آپ، امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین سے حضور اس طرح محبت کا اظہار فرماتے تھے، اپنے ایک کاندھے پر حسن ایک کاندھے پر حسین کو بٹھا کر بازار میں گھومنے نکل جاتے تھے سرکار۔ امام حسن امام حسین سے اس طرح اظہار محبت فرماتے تھے سرکار۔ ایک مرتبہ امام حسین نے عرض کیا کہ نانا جان ذرا بتائیے تو باہر جو ہے لوگ اپنے مالداری کی وجہ سے اپنے بچوں کو اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بٹھا کر گھماتے ہیں، ہم کو تو کوئی اونٹ پہ بٹھانے والا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی اونٹ ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں کیا ہے گھوڑے کی طرح بن کر شیپ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لو تمہارا گھوڑا حاضر ہے، یہ لو تمہارا اونٹ حاضر ہے۔ خود کو کیا فرما رہے سرکار؟ اے حسن و حسین، میں تمہاری سواری ہوں، آ جاؤ سوار ہو جاؤ۔ اوپر بٹھا لیا۔ امام حسین نے کہا کہ اونٹ کی تو لگام ہوتی ہے، یہاں تو کوئی لگام ہی نہیں ہے۔ حضور نے اپنی زلف مبارک کی ایک لٹ امام حسن کے ہاتھ میں دی اور ایک زلف مبارک کی لٹ مبارک امام حسین کے ہاتھ میں دی اور فرمایا یہ تمہارے اونٹ کی لگام ہے، کھینچ کے اپنے اونٹ کو کیا کرو آگے بڑھاؤ۔ حضور اس طریقے سے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اس طرح اظہار محبت کرتے کہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ہم محبت کا دم بھر سکتے ہیں، محبت کیسے نبھائی جاتی ہے خلفائے راشدین سے سیکھو، اصحاب رسول سے سیکھو، اہل بیت سے محبت کیسے نبھائی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور امام حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ خلیفۃ المومنین ہے، امیر المومنین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ ایسی شان والے بادشاہ ہو کر اہل بیت کے لیے وقت نکالا کرتے تھے کہ امام حسن امام حسین کے ساتھ کھیلا جائے۔ سرکار کے بعد اگر کسی صحابی رسول کو جی چاہتا کہ رسول اللہ کا جلوہ دیکھوں تو صحابہ اکرام اپنی مجلس میں امام حسن و امام حسین کو بلا کر بٹھا لیتے تھے اور سامنے بٹھا کر حسن کو تکتے اور حسین کو تکتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ تم دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحب زادے ہو، ہر باپ سے اس کے بیٹے کی شکل ملتی جلتی ہے، مگر تم علی کے بیٹے ہو، علی کے تو نظر ہی نہیں آتے، مصطفیٰ کے نظر آتے ہو۔ یہ امام حسن امام حسین کی شان اور عظمت کا علم تھا۔ صحابہ اس طرح اظہار محبت کرتے، دونوں کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت وہاں سے حاصل کرتے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کسی شخص کی پڑھا کر تشریف لا رہے تھے تو ایک شخص جو ضعیف العمر تھا، قریب اس کی عمر 55 سال کے قریب۔ اب وہ ضعیف العمر شخص کیا ہے معلوم ہے، دوڑا چلایا۔ آپ جوتے پہننے ہی جا رہے تھے، وہ دوڑا چلایا اور جوتوں کو جو ہے آپ کے نالین شریفین کو کیا کیا، اپنے کاندھے پہ جو رومال تھی جس کو وہ نماز کے لیے بچھا کر نماز پڑھتا تھا، وہ رومال نکال کر جوتے صاف کرنے لگا اور جوتے صاف کر کے امام حسین کو پیر میں پہنائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے ضعیف العمر شخص ہے،
اور جو ہے یہ اتنا دوڑ کے آیا، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، ایسی حالت میں جو ہے یہ مجھے جوتے پہنا رہا ہے اور جوتے صاف کر رہا ہے، آخر ہے کون؟ یہ سوچ کر آپ نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے کو اپنی طرف کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سرکار کے صحابہ اکرام کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کا بادشاہ جو آخری بادشاہ تھا، اس کی سلطنت کا تختہ آپ نے الٹ دیا تو اس کی 3 صاحبزادیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت میں باندی بن کر، لونڈی بن کر حاضر ہوئیں۔ تو چونکہ بادشاہ وقت کی بیٹیاں تھیں 3، تو لڑکے بھی پھر بادشاہوں جیسے ہونا نا ان کے لیے نہیں، نکاح کرنا چاہتے تھے آپ۔ وہ تینوں جو ہے نا بادشاہ کی لڑکیوں کا، ان کو جو ہے ایمان کی دعوت پیش کی، وہ اسلام قبول کی، ان تینوں کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو تینوں میں جو سب سے زیادہ حسن و جمال میں اعلیٰ تھی، ان کا نام تھا کیا ہے؟ شہر جہاں۔ کیا نام تھا؟ شہر جہاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اتنے حسن و جمال کا جو پیکر ہے، یہ شہزادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کے قابل ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا نام شہر جہاں نہیں، شہر بانو ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے نکاح میں جا رہی ہو، وہاں ملکہ کا تصور نہیں، باندی کے تصور کے ساتھ نکاح میں جاؤ۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین کے ساتھ محبت تھی۔ ایک مرتبہ یمن سے آپ کے پاس لباس آئے، لباس امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں یمن سے کیا آئے؟ آپ کے پاس لباس آئے، بہت سارے ڈریسز آئے۔ تو آپ نے اس کو صحابہ میں تقسیم کیا، پورے بٹ گئے۔ امام حسن امام حسین تشریف لائے، آپ نے فوراً خط لکھا یمن کی طرف اور فرمایا کہ جو ہے وہاں سے بہت اعلیٰ قسم کے لباس فوراً لیے جائیں اور میرے پاس بھجوائے جائیں۔ وہ لباس آپ کو بھجوائے گئے تو آپ نے امام حسن امام حسین کو اعلیٰ قسم کے یمنی لباس پہنا کر راحت حاصل فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح صحابہ اکرام حضرت امام حسن امام حسین اور اہل بیت اطہار سے اظہار محبت فرماتے تھے، ان کے اخراجات کے لیے پیسے دیتے تھے، ان کو نذرانے بھجوایا کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کے تیمارداری کے لیے جاتے تھے، ان کی ہمت افزائی کے لیے جاتے تھے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو خادم سمجھ کر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ امام حسن امام حسین کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور صحابہ اکرام کا ان سے اظہار محبت ہے۔ آپ نے 2 طریقے دیکھ لیے، ایک تو رسول اللہ نے ان سے اظہار محبت کس طرح فرمایا، پھر دوسرا صحابہ اکرام نے اہل بیت سے اظہار محبت کس طرح فرمایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد بھی اظہار محبت کا طریقہ اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے ائمہ، امام حسین جاتے جاتے اپنے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں وہ ہستی ہیں جو باحیات رہے، آپ جو شہید نہیں ہوئے، اور میدان کربلا کے بعد کتنے سال باحیات رہے؟ ظاہری حیات میں کتنے سال رہے؟ 21 سال تک ظاہری حیات میں رہے۔ آپ کتنے سال رہے؟ 21 سال تک آپ ظاہری حیات میں رہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کا علی اوسط اصل نام ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ امام علی اوسط، اور امام سجاد بھی ان کو کہا جاتا ہے، امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اور تمام جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے بادشاہ کا لقب صوفیہ اکرام ان کو دیتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھو امام حسین کی محبت میں کیا کریں؟ تو یہ ساری زندگی امام حسین کے غم میں روتے رہے۔ کبھی جو ہے امام زین العابدین نے گوشت نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی گوشت نہیں کھاتے شہادت کربلا کے بعد؟ پہلے کھاتے تھے، اب کیوں نہیں کھاتے؟ پانی کا گلاس آپ کے سامنے، پیاس لگی، پانی پوچھتے اور پانی لا کر پیش کیا جاتا تو آپ اتنا روتے، ہچکیاں بن جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اور گوشت کی دکان پر کبھی گوشت لٹکتا دیکھتے گوشت کی دکان کے پاس، تو قصاب کے وہ گوشت کی دکان کے پاس جا کر آپ گوشت کو دیکھتے جاتے، روتے جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ لوگ پوچھیں کہ اے امام زین العابدین، آخر یہ سب جو ہے غم کی وجہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میرے ابا حضور میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو لے کر لوگوں سے کہے تھے، یزیدی لشکر سے کہے تھے کہ اس بچے کو تو کم از کم پانی دے دو، مگر ظالموں نے اس کے حلق میں تیر مارا۔ تو میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ آج مجھے یہ پانی میسر ہے، کاش کربلا میں یہ پانی میرے بھائی علی اصغر کو مل جاتا۔ اب بتاؤ میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ 2 دن کے بھوکے پیاسے تھے میرے ابا حضور، ان کے جسموں کو 72 تیر و تلوار کے زخموں سے چھنی کر دیا گیا، میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ وہ منظر میرے نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ میں جب بھی کھانا دیکھتا ہوں، جب بھی گوشت دیکھتا ہوں، مجھے میدان کربلا میں میرے بھائیوں کے جو ہے گوشت بکھرے ہوئے جو پڑے ہوئے تھے نا، وہ گوشت کے نظارے یاد آ جاتے ہیں جب میں قصاب کی دکان پر گوشت لٹکتا دیکھتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے صاحبزادے ہیں وہ یہ فرمائے، مگر امام زین العابدین کے زندگی میں 21 مرتبہ 10 محرم الحرام آیا۔ ذرا پوچھئے امام زین العابدین سے، کیا ہے زین العابدین آپ نے ماتم کیا ہے؟ کیا سینے کو اس طرح پیٹا ہے؟ یا حسین کہہ کر پیٹا ہے؟ کیا امام زین العابدین نے امام حسین کی شہادت کے بعد 21 مرتبہ 10 محرم پایا، مگر کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت میں پنجے بٹھائے ہیں؟ کیا آپ نے ہاتھ کا نشان لگا کر اس پہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے؟ ہرگز نہیں کیا۔ نہ ہی پنجے بٹھائے، نہ ہی سینہ پیٹا، نہ ہی ماتم کیا۔ ارے ان کے بعد ان کے بیٹے امام محمد باقر جو اہل بیت اطہار کے بڑے امام ہے، امام محمد باقر، ساری دنیا جن کو امام مانتی ہے، امام اعظم جن کو اپنا امام مانتے ہیں، ذرا سوچئے ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، مگر انہوں نے کبھی پنجے نہیں بٹھائے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مولا علی میرے آنگ میں آ گئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا امام حسین میرے آنگ میں آ گئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ میرے بدن میں آتی ہے، مجھے حاضری آتی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا ڈھول تاشے بجاتے جاؤ میں ناچوں گا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں سینہ پیٹتا ہوں، ماتم حسین کرتا ہوں۔ امام جعفر الصادق جن کے نام سے کنڈوں کی عید کی جاتی ہے، امام اعظم فرماتے ہیں 2.5 سال تک میں ان کی خدمت میں رہا اور ان سے دین سیکھتا رہا۔ امام اعظم فرماتے وہ 2.5 سال یا 2 سال میری زندگی میں امام جعفر الصادق کے استاد بننے کے نہ ہوتے تو میں تو علم کیا ہے معلوم ہی نہیں کر پاتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ارے ہمارے پاس بڑے بڑے ائمہ کرام کی سیرتیں موجود ہیں، امام موسیٰ علی رضا، امام کاظم، حضرت امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سب ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، کیا انہوں نے پنجے بٹھائے؟ کیا انہوں نے کہا کہ علی میرے آنگ میں آتے ہیں؟ کیا کہا کہ حسین میرے آنگ میں آتے ہیں؟ آج جاہل قسم کے لوگ خود کیا کرتے ہیں؟ پنجے بٹھاتے ہیں، علی و فاطمہ، حسن و حسین کا نام پنجوں پر لکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایسا شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، ایسا شخص اذان ہو رہی ہے جوبے کھیلتے بیٹھا ہوا ہے، ایسا شخص اذان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے گانجے مارتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو حاضری آ رہی، کس کی حاضری آ رہی ہے پوچھے تو سیدہ فاطمہ آگے کہتے آنگ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا عقیدہ ہے ذرا سوچیے آپ۔ ارے وہ فاطمہ جن کو کبھی کسی غیر محرم شخص نے دیکھا نہیں، وہ کیا مردوں کے ناپاک بدنوں میں آ جائیں گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خیالات، یہ تصورات سے باز آ جائیں، یہ شیطانیت ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ محبت نہ صحابہ نے کی، یہ محبت نہ اہل بیت کے ائمہ نے کی، یہ محبت نہ غوث پاک نے کی، یہ محبت نہ غریب النواز نے کی، یہ محبت نہ انڈیا کے اندر سلسلے چشتیہ کے ایک سے ایک بزرگان دین گزرے، بابا فرید شکر گنج، داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت احمد علی صابر پیا، حضرت محمد الحسینی بندہ نواز، گیسو دراز، ایک سے ایک اعلیٰ ہستیاں گزرے، مگر پوچھو کیا انہوں نے پنجے بٹھائے تھے؟ نہیں۔ تو یہ ہم نے کہاں سے نکال لیا؟
لیا، یہ ہم نے پنجے بٹھانا کہاں سے نکال لیا، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور حضرت مولا عباس کی شہادت ہوئی اور حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت سیدنا امام علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی شہادت ہوئی، تو یہ ظالموں نے کیا کیا، ان سب کے سروں کو کاٹ کے، امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پر بلند کیا، سر بلند کیے گئے، اور ڈھول تاشے بجانے والے یزیدی لشکر کے لوگ تھے، آج سنیت کا نام لے کر ڈھول تاشے بجا رہے۔ اب آپ بتائیے یہ کس امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یزیدیت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ کیا یہ ہستیاں جن کے نام میں نے سنا ہے، ائمہ اہل بیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن و حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جو ہے نا محمد جعفر الصادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، موسیٰ علی رضا، یہ سب جو ائمہ ہیں، یہ ان ائمہ کے جو نام ہیں کیا وہ برکت والے نہیں ہیں؟ کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے تو ہاں برکت والے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے ناموں کو برکت کے طور پہ فریم بنا کے گھر میں لگا لیتا ہے اور اس کو پنجے کی صورت میں نہیں بلکہ فریم کی صورت میں لگا لے کے سال بھر کے لیے رکھ لیتا ہے برکت کے طور پر، تو بالکل اس طریقے سے استبراک حاصل کرنا جائز ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ اب میں حوالہ سناتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک۔ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اور اس کو امام ابن ماجہ نے سنن میں بیان کیا، اور باب فی الایمان میں جلد 1 صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 65 ہے، اور اس کو بیان کر کے حضرت امام ابن ماجہ نے یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے سنیں پہلے حدیث پاک۔ عن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ۔ یہ سب کیا ہے، ائمہ اہل بیت کے نام ہیں، اور امام ابن ماجہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث کی سند میں یہ راوی ہیں اہل بیت کے ائمہ، اگر کوئی شخص کسی دیوان پاگل پر یہ راویوں کی روایت پڑھ کر دم کر دیتا ہے حدیث شریف سے، تو پاگل دیوانہ شخص اچھا ہو جائے گا۔ کون بول رہی ہے؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل حدیث نے بتایا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، بھلے وہ دنیاوی علم حاصل کرنا چاہے اور دین کا علم حاصل کرنا چاہے، قرآن شریف کو حفظ کرنا چاہے یا عالم کورس کرنا چاہے، کون سا بھی علم حاصل کرنا چاہے، وہ یہ روایت کو جو حدیث پاک کی ہے، عن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ پھونکے، جسم پہ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ وہ علم کے حاصل کرنے میں غرور سے اس کو بچائے گا، تکبر سے اس کی حفاظت کرے گا، حسد جلن سے، خود پسندی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور حافظے میں قوت بڑھے گی، اور علم حاصل کرے گا تو تواضع انکساری آئے گی، اور وہ علم اس کے لیے فائدہ دینے والا علم بنے گا، علم نافع بنے گا، ایسا علم بنے گا کہ وہ علم پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ ائمہ اہل بیت کے نام تبرک ہیں، ان کو پڑھا کریں، اپنے اوپر دم کیا کریں، ان کو لکھ کر اپنے گھر پہ لگا لیا کریں، بالکل برکت کی بات ہے۔ یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی، ہم اس کا رد نہیں کر رہے، یہ عشق و محبت میں کر سکتے، اہل بیت کی محبت میں آپ اگر اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھنا چاہے، علی و فاطمہ رکھنا چاہے، بالکل رکھ سکتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، یہ اظہار محبت کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ اہل بیت کی محبت میں درود پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بالکل پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اظہار محبت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ درود کا دستر سجا لیا کریں، فاتحہ کریں، ختم قرآن کریں، ایصال ثواب اہل بیت کو کیا کریں، صرف محرم کے مہینے میں نہیں، سال بھر آپ ان کو یاد کیا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کے کیا کریں طریقے جو ہے نا اپنایا کریں، اور کیا کریں مساجد ان کے نام پر کیا ہے بنایا کریں، مدرسے ان کے نام پر بنایا کریں، بالکل یہ سب اظہار محبت کے بہترین طریقے ہیں، بھلے طریقے ہیں، یہ سب اظہار محبت ہمارے اسلاف نے کی، بزرگان دین نے کی ہے۔ جب ان کے قبروں کی زیارت
زیارت کے لیے جائیں تو وہاں ان کے قبور کے پاس کیا کریں؟ عرض کریں کہ حضرت والا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آقا آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے جو کسی کی دعا میں نہیں ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے مزاروں سے وہ فیض آپ کو حاصل ہوگا کہ کئی نابینا اشخاص حضرت امام عباس علمبردار کے مزار پہ جاتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کو بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ کئی بیمار آتے ہیں، ان کو چلنا نہیں آتا، چیئر پہ جو ہے نا پہیے کے ذریعے کیا ہے معلوم ہے، چیئر پہ بیٹھ کر جو ہے پہیے ڈھکیلتے پہنچتے ہیں دربار امام عباس علمبردار میں، مگر جب حاضری دے کر واپس ہوتے ہیں تو چیئر کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ فیضان ائمہ اہل بیت کے مزاروں سے خدا آج بھی بانٹ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں شفا یاب کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ امام اہل بیت ہے، ان کے مزار کی اگر کوئی شخص جلال بہت آتا ہے، اگر کسی کو جلال بہت آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ان کے مزار کی حاضری کر، ان کے مزار پر حاضری دے، ان کی زیارت کرے، تو ان کے قبر کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ جلال والا جمال والے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل آپ یہ اظہار محبت کے طریقوں کو اپنائیں، جائز ہے، مگر میں رد کرتا ہوں کہ پنجے بٹھانا ائمہ اہل بیت سے محبت نہیں، بغاوت ہے۔ کیوں بغاوت ہے؟ امام حسین جاتے جاتے کربلا میں جاتے جاتے اپنے شہزادیوں، اپنے ازواج سے فرما رہے ہیں، دیکھو تمہاری میری شہادت کے بعد آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، تم اپنے چہروں پر مٹی نہیں ڈالو گی، تم اپنے بالوں کو نہیں بکھیرو گی، تم اپنے زمین پر ہاتھ نہیں مارو گی، تم جو ہے سسکیاں اتنی بلند نہیں کرو گی کہ مرد لوگوں کو تمہاری آوازیں سنائی دے۔ حضرت امام حسین اپنے گھر والیوں کو یہ نصیحت کر کے جا رہے اور ہم ان سے اظہار محبت کا دم بھر کے سینہ پیٹتے جا رہے، ولا جا رہے سینے پہ، خنجروں سے سینوں کو کاٹ لے رہے۔ کیا یہ اظہار محبت سے امام حسین خوش ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمایا، جو کسی کے موت پر اس طرح اظہار غم کرے کہ چھریوں سے کاٹ رہا ہے، زمین پر ہاتھیں مار رہا ہے، یا سینہ پیٹ رہا ہے، یا مٹی گالوں پر ڈال رہا ہے، بالوں کو بکھیر رہا ہے، دیواروں سے ڈچے لے رہا ہے، یہ سب اظہار غم کے طریقے ہمارے مذہب اسلام کے نہیں ہیں۔ فرمایا سرکار نے کس کے دین پہ ہے کہ اس کو ہی معلوم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اظہار غم کسی کی موت پہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم اہل سنت کیا کرتے ہیں، اظہار غم کے لیے جلسہ منعقد کرتے، علماء سے امام حسین کی شہادت کو سنتے، بس صرف آنسو بہا لیتے رسول پاک کی سنت کے مطابق۔ تو امام حسین کو یاد کر کے، ان کے غم کو یاد کر کے رو لینا، یہ رسول پاک کی سنت ہے اور اس پر اجر و ثواب ہے، مگر سینہ پیٹنا، خون بہانا، یا حسین کہتے ہوئے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے اجتناب کرے اور یہ خیالات چھوڑ دے، ترک کر دے، یہ شیطانیت ہے۔ کیا کر رہے؟ وہ پنجے کو اٹھا لے کے انہیں کیا کرتا معلوم ہے، ایک کوئلے کی انگار کا بستر بچھائے جیسا بستر بچھا دیتے پورا، اب اس کے اوپر سے بھاگتا ہوں۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ میرے آنگ میں امام حسین آگے، اب دیکھو میرے کو آگ نہیں جلا سکتی، یہیں نہیں جلا رہی کہتے، قیامت میں کیا جلاتی؟ ارے یہ تماشے وہاں پہ کالی ماتا کو ماننے والے بھی کر رہے، مندروں کے پاس بھی کر رہے، تب کیا بولیں گے؟ وہ مذہب سچا ہے بولیں گے؟ ذرا غور کیجیے، آپ غور کیجیے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ آپ تو بھی انگار کا بستر بچھا رہے، انہیں تو ڈائریکٹ آگ کی خندق کھود کے اس میں کود جا رہا، پورا کود کے نکل رہا، انہیں غار کے جیسا اس میں پورا بنا دے کے اس میں سے کود کے نکل رہا۔ کالی ماتا کا دم بھرنے والے جا رہے وہاں سے۔ اب آپ بتائیے، آگ میں سے وہ کود کے آر پار ہو جا رہا، اب سلامت نکل گیا تو کیا انہیں جنتی؟ کیا انہیں سچے دین والا؟ یہ شیطانیت ہے۔ شیطان کیا کرا معلوم؟ اپنے اجینہ کو چیلے بنا کے رکھا سو ہے اور انہیں بولتا 10 محرم آ گیا تو بس کسی بھی بے عمل شخص کے آنگ میں گھس جا، انہیں آ کے گھس جاتا، اس کو وہ آیا سو والے کو ہوش نہیں رہتی میرے آنگ میں جن گھسا بول کے۔
اب انہیں دیواروں کے ڈیچے لے لیا تو بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا، انگار پہ چلا بھی تو محسوس نہیں ہوتا، ادھر ان کو بہلا دے رہا انہیں، دیکھو حسین آ گئے اس کے آنکھ میں بول کے، ادھر کالی ماتا کے ماننے والوں کو بہلا رہا، دیکھو کالی ماتا آ گئی بول کے، ادھر بھی بے وقوف بنا رہا، ادھر بھی بے وقوف بنا رہا۔ اس کے چکر میں آ کے، شیطان کے چکر میں آ کے بے وقوف مت بنو، بنتے کون؟ جاہل قسم کے چلو۔ ذرا سوچئے اگر امام حسین کو آنا ہی تھا تو اپنے بیٹے کے بدن میں نہیں آتے تھے کیا؟ امام زین العابدین کے کیا غوث پاک زندہ نہیں تھے؟ ان کے بدن میں نہیں آ سکتے تھے کیا؟ غریب النواز کبھی نہیں بولے میرے بدن میں سیدہ فاطمہ آ گئے بول کے، حضرت موسیٰ کاظم نہیں بولے، امام جعفر الصادق نہیں بولے، امام محمد باقر نہیں بولے، تو معلوم یہ ہوا جو خون حسین ہے ان کے بدن میں حسین نہیں آئے، اور اتنے مفتیاں ہیں ان کے بدن میں امام حسین نہیں آئے، اتنے ائمہ مؤذنین ہیں ان کے جسم میں نہیں آئے، امام اعظم امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک ہیں ان کے آنگوں میں نہیں آئے، تو پتہ یہ چلا تو آئے شرابی کے آنگ میں آتے، جوئے کھیلنے والے کے آنگ میں آتے، نماز کو چھوڑنے والے کے آنگ میں آتے، ہاں نہیں علل اعلان نمازوں کو چھوڑنے والے دین تمام گالیاں بکنے والے کے آنگ میں آتے کیا جی؟ بولیے آپ، غور کرنے والی بات ہے۔ حسین کی جنگ تو ایسے لوگوں سے تھی، یزید کے اندر یہ سب صفات تھے، گالیاں دینے والا تھا انہیں، عیاشی کرنے والا تھا، پوٹیوں کو گھور کے دیکھ لیتے رہنے والا تھا، اپنے سوتیلے ماؤں بہنوں سے نکاح کو جائز سمجھنے والا تھا، علل اعلان شراب پینے والا تھا، علل اعلان نمازوں کو چھوڑنے والا تھا۔ یہی وجہ سے امام حسین بولے انہیں خلافت کا حقدار نہیں ہے، انہیں خلیفہ کیسا ہو سکتا؟ اگر غنڈہ خلیفہ بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے، ذرا سوچئے عوام میں غنڈہ گردی کتنی بڑھ جائیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری اعتبار سے جو جنگ کی یہی چیزوں کو دبانے کے لیے کی۔ اب دیکھو انہیں دعویٰ کر رہا نمازوں کو چھوڑ دے گی، میرے اندر امام حسین آئے، ابے وہاں ہاتھ دینا گوارا نہیں کرے، یزید تڑپ گیا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو حسین، میں سب کچھ دینے تیار ہوں۔ امام حسین بولے سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دے دوں گا، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا، یزیدی سر کاٹ سکے مگر ہاتھ لے جا نہیں سکے۔ یعنی کوئی یزیدی یہ تو کہہ سکتا تھا نا چلو سر کاٹ دیے، اب حسین کا ہاتھ بھی کاٹ لے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا لے کے بولیں گے زندہ رہے تک تو نہیں ملا ہے، مرنے کے بعد ملا لیے، بول سکتا تھا کوئی یزیدی۔ مگر دیکھو یہ میرے حسین کی کرامت تھی کہ زندگی میں بھی حسین اپنی زبان پر ٹکے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دیا ہاتھ نہ دیا، اور یزیدی دربار یزید میں سر ہی لے جا سکے، ہاتھ کاٹ کے نہیں لے جا سکے۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام غلط جو طریقے ہیں اظہار محبت کے، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اظہار محبت کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔